بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دی لائٹ آف قرآن ود عبداللہ میں آج آپ کی بہن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس مبارک دن کے حساب سے میری پیاری بہنوں میں آپ کے لیے آج اس آیت کے ساتھ ساتھ 2 صورتیں بھی لے کر آئی ہوں۔ ایسی پیاری صورتوں کا تحفہ آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ جو آپ کے پڑھنے سے آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں، سب سے پہلی جو جمعہ کے دن صورت پڑھی جانے والی ہے وہ ہے سورۃ الکہف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور میری پیاری بہنوں، جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ ابن کثیر میں روایت ہے۔ اور اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو اور اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اس کے لیے بھی اس کو چاہیے کہ 11 روز تک اس صورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص یا کوئی عورت ایک مہینے میں صرف ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر پانی دم کر کے اپنی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکائے تو وہ مکان آسیب، جن بوت اور شیاطین کے حملے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری پیاری بہنوں، یہ تھی سورہ کہف، یہ تھے اس کے فوائد۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک صورت اور کتنے سارے اس کے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی صورت، یہ سورہ 15ویں پارے میں ہے، قرآن پاک کا پارہ نمبر 15 میں یہ سورۃ الکہف موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ لگتے ہیں میری بہنوں۔ تو اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جمعہ کے روز خاص الخاص یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ بعد نماز ظہر پڑھ لیں یا بعد نماز عصر، یہ لازمی سورہ پڑھا کریں۔ دوسری صورت بتائی گئی ہے سورۃ الواقعہ۔ یہ صورت آپ کو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک میں بہت خوبصورت ایک صورت ہے جو تمہیں تنگری دے گی، مالداری دے گی، تمہیں روزی رزق میں اضافہ دے گی، اور وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الواقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی بچیوں کو ہر رات اس صورت کو پڑھنے کا حکم دو، کیونکہ یہ تو نگری کی اور مالداری کی صورت ہے۔ جو اس صورت کو پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو میری بہنوں، کیا یہ ان کے الفاظ جھوٹ ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تمام صحابہ کرام کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ اور ان سے کہو کہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ رات کا وقت یہ ہے کہ مغرب کے بعد آپ پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، تو لازمی اس صورت کو پڑھا کریں، کبھی بھی آپ کے گھر میں فاقہ اور تنگی نہیں آئے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کے لیے آیت لے کر آئی ہوں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ تو میری بہنوں، وہ آیت بھی رزق کے بارے میں ہی ہے، میں آپ کو سناتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: اور اللہ پاک رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یعنی اس کا پورا ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب اس کو رزق عطا کرتا ہے، یعنی کہ سوچ سمجھ کے یا گن گن کے روزی نہیں دیتا۔ جس طرح سے انسان کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ گن گن کے رکھتا ہے، یا کسی کی مدد کرنی ہے تو گن گن کے کرتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کچھ گن گن کے دیں گے اللہ کے بندوں کو تو پھر اللہ بھی ہمیں گن چن کے روزی دیتا ہے، اور ہم بغیر حساب کتاب اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ بھی ہمیں بغیر حساب کے ہی رزق عطا کرے گا۔ اور میری پیاری بہنوں، اللہ پاک سب کو رزق عطا کرتے ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کافر ہو۔ اللہ پاک نے کبھی کسی کا رزق نہیں چھینا، کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ تو میری بہنوں دیکھیے کہ جب ایک اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ اتنا اچھا سلوک اور اتنی اچھی اور نرمی سے پیش آتے ہیں تو ہم انسان ایک دوسرے کے لیے اگر ہے کسی کے پاس تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کی مدد کریں۔ مدد کرنے میں ہمیں سب سے پہل کرنی چاہیے، آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور میری بہنوں،
جو میں نے آپ کو صورتیں بتائی ہیں اس پر ضرور عمل کیجیے گا، ان کو پڑھیے گا، ان کو اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کیجیے گا، اور میری ہر ویڈیو کو لازمی پورا سنیے گا، کیونکہ پورا سننے سے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جو آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ میرے الفاظ آپ کے دل میں اتریں، تاکہ آپ اس کو سنیں، پسند کریں اور اس پہ عمل کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔